اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علم عرفان کے تعارف کے بارے میں آغاز ہوئی، اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کیا کہ ہماری یہ تمام گفتگو در واقع ایک مقدماتی گفتگو ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں عرفان عملی کی ایک خاص کتاب جسے آیت اللہ طہرانی محمد حسین حسینیہ طہرانی نے اپنے استاد بزرگوار مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور جب سیر و سلوک کی تعلیم حاصل کی تو ان کے محضر میں جن مطالب سے استفادہ کیا ان مطالب کو ایک کتاب کی صورت میں تدوین کیا، تحریر کیا، اور رسالہ لب لباب کے عنوان سے اسے پبلش کیا گیا۔ لیکن ہم اپنی اس گفتگو کے آغاز سے پہلے کچھ سوالات کے جواب اور ان کی وضاحت تلاش کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جس علم کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ایک اشتیاق ہمارے وجود میں اس علم کے لیے پایا جاتا ہے، یہ علم کیا چیز ہے، اور پھر اس علم سے متعلق جو اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے بزرگ علماء کی جانب سے، بعض نادان قسم کے لوگ بزرگ علماء کے دامن میں چھپ کر کچھ ایسے ناپختہ اعتراضات کرتے ہیں کہ جو نامعقول اعتراضات فی البداہت نظر آتے ہیں، اور واقعی نامعقول قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو ان کا کیسے جو ہے وہ سامنا کیا جا سکے، اور یہ جو ہمارے بزرگ علماء اور اولیاء کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے تصوف کی، اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیا مسائل ہیں۔ یہ بس اوقات ہمارے بزرگ علماء کو تکفیر کیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ شاید تکفیر صرف وہابی طرز تفکر کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شیعی طرز تفکر اور شیعی حوزہائے علمیہ میں بھی تکفیر موجود ہے، اور ایسے بزرگ اور جید علماء سے متعلق تکفیر موجود ہے کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ کے لیے بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیں مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض نادان قسم کے لوگ ان کی تکفیر کرتے ہیں، یا اسی طرح بعض لوگ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایسے نازیبا کلمات اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ اس طائفے کی جہالت اور عدم آگاہی ہے، جبکہ آپ دیکھ لیں کہ اسی طائفے سے متعلق جو بزرگ علماء ہیں جن کے دامن میں یہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہت بزرگ ہیں۔ وہ ایسے ناپختہ مطالب کو یا ناپختہ الفاظ کو اپنی زبان پر جاری نہیں کرتے، اور تمام عرفاء اور تمام بزرگان کا تہہ دل سے نہایت احترام کرتے ہیں، اور اب تک ہم مختلف دروس میں اس بات کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ آپ رجوع کر سکتے ہیں آیت اللہ محمد حسن مسقطی کے حالات زندگی کے بارے میں، کہ وہاں جب اس موضوع پر گفتگو چل رہی تھی تو اس سوال کا بھی وہاں پر جائزہ لیا گیا تھا۔ سوال یہاں پر ایک یہ ابھرتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکتب تشیع کی عرفانی تعلیمات کو پہچاننا کیوں ضروری ہے۔ عزیزان محترم، آج کل جو ایک جدید دور ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ہم ہر روز آئے دن اس پلیٹ فارم پر مختلف قسم کی ایسی
غیر معقول ویڈیوز مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ اسلام کے نام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کے عنوان سے لباس اسلامی زیب تن کیے ہوئے کچھ ایسی نازیبا حرکات انجام دیتے ہیں۔ ان کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں ہے، ہمارے دوسرے مکاتب اسلامی سے ان کا تعلق ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کی یہ حرکات سکنات انجام دیتے ہیں، اور پھر ان حرکات و سکنات کو اسلامی رنگ دیتے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں کہ جن اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے سے انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اب مختصر سی ایک جستجو اگر فرما لیں یوٹیوب پر یا اس کے علاوہ جو دوسرے چینلز موجود ہیں، جو ارتباط جمعی کے جو دوسرے ذرائع اور وسائل موجود ہیں، تو گویا کہ ایسے افراد جو ایسی حرکات انجام دے رہے ہیں اور نامعقول قسم کے افعال انجام دے رہے ہیں، یہ اسلام کی بدنامی کا ایک باعث اور ایک سبب ہے۔ لوگ ان حرکات کو اور ان افعال کو مشاہدہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر اسلام یہ ہے تو وعلی الاسلام السلام، اور وہ افراد کہ جو مکاتب اسلامی سے تعلق نہیں رکھتے اور باہر بیٹھ کر اسلام کو مشاہدہ کر رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس بات تک پہنچتے ہیں کہ ایسا اسلام مسلمانوں کو ہی مبارک ہو، ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے میں نہایت ضروری ہے کہ ہم ایسے کاذب، باطل نظریات اور باطل عقیدوں کے حامل افراد کی مذمت کریں اور واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں استعمال کریں کہ گو کہ یہ تشیع سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن جو کر رہے ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا نتیجہ نہیں ہے، یا یہ افراد جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کے افعال اور ان کے سکنات در واقع در حقیقت حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے علم نور کو حاصل نہیں کیا۔ گمراہی اور جہالت میں ان کا یہ حال ہو چکا ہے جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس منظر سے ہٹ کے اگر ہم اپنی نظر ان حقائق کی طرف پلٹائیں کہ جو حقیقی عرفان ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، تو اس میں بھی ہم اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہایت نامور بزرگ اور چوٹی کے عرفاء ہمارے اہل تسنن برادران میں موجود ہیں، اور ہمارے حوزہائے علمیہ میں آج تک ہمارے بزرگان ان کی تصانیف سے استفادہ کرتے ہیں۔ پس بطور کلی اور بطور مطلق نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو معاشرے کے اندر نامعقول قسم کی حرکات انجام دینے والے صوفی کہلائیں یا عارف کہلائیں یا وجد میں آئے ہوئے افراد کہلائیں یا جو بھی ان کو آپ ٹائٹل دیں، ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر حقیقی عرفان اسلامی کو اور حقیقی تصوف کو اہل تسنن میں دیکھنا ہے تو یقینی بات ہے 100% اس بات پر آپ یقین رکھیں کہ اس کی نماد یہ نامعقول قسم کے افراد اور نامعقول قسم کے گروہ موجود نہیں ہیں۔ ان گروہوں کو اور ان طائفوں کو ہماری حوزہائے اس علمیہ کی اصطلاح میں عرفان کاذب یا تصوف کاذب کہا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ جھوٹے ہیں، ڈھونگی ہیں، فراڈی قسم کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو عارف کہنا خود عرفان کی توہین ہے، یا ان لوگوں کو صوفی کہنا خود تصوف کی توہین ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو اپنا جو ہے وہ سامنے نہ رکھیں۔ اگر آپ علم عرفان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا تصوف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے اپنی نظر کو ہٹا کر ان کے پیچھے جو ان کے مغز متفکر اور وہ جو
افراد جنہوں نے عرفان اسلامی کو تدوین کیا اور آئندہ نسلوں تک منتقل کیا، ان افراد کی تعلیمات تک پہنچنے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ان سے کوسوں دور ہے اور ان کا ان سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سنخیت نہیں پائی جاتی ہے اور کسی قسم کا کوئی ربط ان کے ساتھ نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا وہی سوال جس کا میں جواب آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ سوال یہی تھا کہ مکتب تشیع کی عرفانی تعلیمات کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا مختصر اور واضح جواب یہی ہے کہ دور حاضر میں کاذب اور جھوٹے عرفانی مکاتب فکر یا نظریات ہمیں آج کل معاشرے میں اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات انجام دے رہے ہیں اور اسلامی حلیے میں اور اسلامی لباس کے اندر ہیں، یعنی انہیں دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اگر یہ محسوس نہ ہو تو پھر تو ہمارا ان سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، لیکن ایک اسلامی وجہ رکھتے ہوئے ایک نامعقول قسم کی یہ لوگ جو حرکات انجام دے رہے ہیں، تو کیا اسلامی تعلیمات میں کچھ ایسی تعلیمات بھی موجود ہیں کہ جن کو پڑھنے سے، جن پہ عمل کرنے سے آدمی کرنٹ والا بابا بن جاتا ہے، آدمی جو ہے وہ جھٹکے والا بابا بن جاتا ہے، یا اس قسم کی جو عجیب و غریب قسم کی نامعقول قسم کی چیزیں ہیں؟ کیا آیا اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ کیا تصوف میں ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ تو یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب نامعقول قسم کی چیزیں ہیں، اور یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی ہے ان افراد کے اوپر۔ اور یہ قطعی طور پر ہمارے اہل سنت بھائیوں کے عرفاء یا اہل سنت بھائیوں کے جو اولیاء اور صوفیاء ہیں ان کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم اگر خالص شیعی عرفانی تعلیمات کو جاننا چاہیں، انہیں حاصل کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ شیعی عرفان کو تلاش کرنا ہوگا کہ علم عرفان کیا چیز ہے، علم تصوف کا اور علم عرفان کا آپس میں کیا رابطہ پایا جاتا ہے، کیا تفاوت پایا جاتا ہے، صوفی اور عارف میں کیا فرق ہے، صوفی کسے کہتے ہیں، عارف کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ علم عرفان کا آغاز کہاں سے ہوا۔ کیا یہ مکاتب ہنود اور مکاتب یہود و نصارہ سے اسلام کے اندر داخل ہونے والی کوئی چیز ہے کہ جیسا کہ ہمارے بعض جو مدعیان ہیں یا بعض جو معترضین ہیں وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں انسان کے لیے، ایک ایسے انسان کے لیے کہ جو اسلامی آئیڈیالوجی کو عرفانی نقطہ نظر سے پہچاننا چاہے، اس کے لیے انہیں جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ عرفان کا نام لیں گے تو کچھ افراد جو ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے محاذ آرائی کرنے کے لیے اور آپ کے خلاف گفتگو کرنے کے لیے، اور آپ کو انواع و اقسام کی تہمتیں آپ کے اوپر لگائیں گے، جن سے بچنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے آدمی کے پاس یہ معلومات کا ہونا ضروری ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں اور جن معلومات کو بیان کر رہا ہوں ان کا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے کیا رابطہ ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں عرفان شیعی اور شیعت کے عرفانی نظریات کو اور تعلیمات کو یا مکتب تشیع کی عرفانی تعلیمات کو جاننا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم دور حاضر میں اپنے اطراف میں سوشل میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو عرفان اور تصوف کے عنوان سے معاشرے کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، جبکہ ان کا عرفان اور تصوف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا انہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں جاننا بہت ضروری ہے؟ چونکہ ہمارے تشیع کا مکتب عرفانی ایک نہایت ہی جامع مکتب فکر ہے اور ایک نہایت ہی غنی تعلیمات ہیں تشیع کے پاس عرفانی نقطہ نظر سے، جنہیں ہمارے شیعہ علماء نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور
ان سے اخذ کیا اور انہیں ان پر عمل کیا، اور آگے پھر باقاعدہ انہیں معاشرے میں لوگوں کے سامنے ان کی تبیین کی، انہیں بیان کیا اور مستعد افراد کی تربیت کی، اور انہوں نے بھی آگے مدارج عالیہ طے کیے۔ لہٰذا تشیع کا عرفان، جسے مکتب عرفانی نجف اشرف سے تعبیر کیا جائے، یہ مکتب عرفانی نجف اشرف تشیع کا جامع ترین مکتب فکر ہے، جس کا تعارف آئندہ نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ جانے کہ تشیع کا عرفانی مکتبہ فکر، جس کا آغاز نجف اشرف سے تقریباً 150 سال پہلے یا اس سے زائد عرصہ پہلے نجف اشرف سے شروع ہوا، اور اس مکتبہ فکر کے جو تحصیل کردہ اور پرورش یافتہ مجتہدین ہیں، جن میں آپ آیت اللہ بہجت کا نام لے سکتے ہیں، جن میں آپ آیت اللہ خمینی کا نام لے سکتے ہیں، جن میں آپ آیت اللہ دستغیب شیرازی مرعشی نجفی یا اس قسم کے افراد کا آپ نام لے سکتے ہیں، یہ کون سے مکتب فکر سے انہوں نے تعلیمات حاصل کی ہیں اور کن مدارج کو طے کیا ہے، اور کیا ان کا جو ہے نا وہ نظریات ہیں، انہیں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تشیع کا عرفانی مکتبہ فکر تمام مکاتب فکر عرفانی اور تصوف، چاہے وہ درست ہوں چاہے نادرست ہوں، ان میں ایک بے نظیر جو ہے وہ مکتبہ فکر ہے، جس کا تعارف نہایت ضروری ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ آپ کی خدمت میں۔ اب تیسرا مقدمہ آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ہم تشیع کے عرفانی مکتبہ فکر کو نہیں جانتے، ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتے، تو اس سے کیا تالیف حاصل آئے گی؟ دیکھیے عزیزان محترم، انسان فطری طور پر معنویت کی طرف رجحان رکھتا ہے اور رغبت رکھتا ہے، یعنی اس عالم مادہ سے مافوق جو عوالم ہیں، ان عوالم کے بارے میں جاننا انسان کی ایک فطری اس کا تقاضا ہے، اور انسان کے وجود میں ایک تڑپ ایسی پائی جاتی ہے کہ انسان ان عوالم کی تلاش میں رہتا ہے۔ عالم مافوق طبیعت، جسے عالم مجرد کہا جائے، عالم غیر مادی کہا جائے، جسے معنویت کہا جائے، جسے روحانیت کہا جائے، یا جس قسم کے بھی آپ الفاظ ان کے لیے استعمال کر لیں، تو انسان اپنے خالق سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے کہ جو اس عالم مادہ کی حصار میں نہیں ہے، اس کو جاننے کے لیے انسان کے اندر ہمیشہ ایک تڑپ رہتی ہے۔ لہٰذا انسان اس خالق تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور ایک ایسا سفر اور ایک ایسا کٹھن سفر طے کرتا ہے جو نہایت دشوار سفر ہے، اور اس سفر میں انحرافات بہت زیادہ ہیں، یعنی انحرافات سے لبریز ہے یہ سفر، نہایت ہی پرخطر قسم کا یہ سفر ہے، لیکن اس سفر کو انسان طے کرتا ہے۔ جب انسان اس سفر کو طے کرتا ہے تو وہ افراد جو خداوند متعال کی تائیدات جن کے شامل حال ہوتی ہیں، یعنی مؤید بے تائیدات الہی ہوتے ہیں، وہ اس سفر میں کامیاب ہوتے ہیں اور خداوند متعال تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ افراد جنہیں تائید الہی شامل حال نہیں ہوتی ہے، وہ اس سفر میں منحرف ہو جاتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ انسان معنویت کی تلاش میں ہے، انسان اپنے خالق کی تلاش میں ہے، اور اس خالق تک پہنچنے کے لیے اور اس سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے انسان ہمیشہ طول تاریخ بشریت میں اور تاریخ اسلام میں جد و جہد کرتا رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ ایک عبد خالص کو اپنے رب سے ملنا چاہیے، اس سے ملاقات کرنی چاہیے، اور اس سے ملاقات کے شوق میں انسان کو تڑپنا چاہیے، اور خالق سے وصال حاصل کرنے کے لیے انسان کو فنا ہونا چاہیے۔ تو ان مراحل کو طے کرنے کے لیے انسان میں ایک تڑپ اسلامی تعلیمات میں قابل مشاہدہ ہے۔ اب جب ہے تو اس سفر کو طے کرنے کے لیے انسان جو اس سفر میں موجود خطرات ہیں ان سے آگاہ ہونا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، اور پھر خداوند متعال سے رابطہ قائم کرنا تاکہ اس کی تائید حاصل ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور وہ تائید کیسے حاصل ہوگی؟ انسان جب حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے خداوند متعال کی معرفت حاصل کرے، اور اگر انسان اس راستے میں نہیں چلے گا، اس راستے سے خداوند متعال تک پہنچنے کا سفر طے نہیں کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ انسان
فلاکتوں میں، گمراہیوں میں اور بدبختی میں مبتلا ہو جائے گا اور گمراہیوں میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس فطری صدا پر لبیک کہتے ہوئے ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ یہ جانے کہ اس نے اپنے خالق سے رابطہ کیسے برقرار کرنا ہے، اور اسی خالق سے رابطے کو جاننے کے لیے انسان عرفان اور تصوف کی طرف آتا ہے، اور پھر اسی عرفان و تصوف میں پھر آگے باطل نظریات، باطل اعتقادات آ جاتے ہیں، جن کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان شیعہ تعلیمات میں یعنی مکتب تشیع کی عرفانی تعلیمات کو سیکھے، اور ان عرفانی تعلیمات میں جامع ترین مکتب جو ہے وہ مکتب نجف اشرف ہے کہ جس کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ تمام مقدمات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور وہ مدعا جسے کل میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا، آج پھر آپ کی خدمت میں تکرار کر دیتا ہوں کہ نجف اشرف کا عرفانی مکتبہ فکر اور عرفانی تعلیمات جن کا آغاز نجف اشرف سے ہوا، یہ جسے ہم اپنی اصطلاح میں اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اس مکتبہ فکر کا نام جو ہے وہ عرفان شیعی فقاہتی ہے، یعنی ایک ایسا عرفان ہے کہ جس میں عرفان بھی پایا جاتا ہے، جس میں تشیعی قید بھی پائی جاتی ہے، اور اس میں فقاہت کی بھی قید پائی جاتی ہے، یعنی ایسا عرفان کہ جس عرفان کی تعلیمات کو حاصل کرنے والے، پھیلانے والے، تبلیغ کرنے والے، ترویج کرنے والے تمام کے تمام فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، اور اپنے زمانے کے نامور مجتہدین ہیں۔ پس اس قید کے ساتھ یہ مکتبہ فکر جو نجف اشرف سے آغاز ہوا، تشیع کا جامع ترین، منظم ترین اور دقیق ترین مکتبہ عرفانی ہے، جس کی تعلیمات اور جس کو جاننا، جس کے بارے میں پڑھنا، جس کے بارے میں دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان افراد کے لیے کہ جو عرفان میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان افراد کے لیے جو تصوف کو جاننا چاہتے ہیں، وہ آئیں اور آ کر مکتبہ فکر تشیع جو نجف اشرف سے عرفانی مکتبہ فکر آغاز ہوا، عرفان شیعی فقاہتی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اور ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں عرض کر چکے کہ تقریباً جو ہے وہ 1200 کی صدی تھی، 1212 کے آگے پیچھے کے قریب آیت اللہ سید علی ششتری نے نجف اشرف میں اس مکتب عرفانی کی بنیاد رکھی۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے عرفاء موجود نہیں تھے، جی موجود تھے، لیکن اس منظم انداز میں جو باقاعدہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کو ایک عرفانی اسلوب اس سے استخراج کرنا اور باقاعدہ اس سے الہام لیتے ہوئے آگے شاگردوں کی تربیت کرنا اور ایک منظم سیٹ اپ تیار کرنا، یہ کام آیت اللہ سید علی ششتری نے انجام دیا اور شاگردوں کی تربیت کی۔ اور ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے کہ سید علی ششتری کے شاگردوں میں گراں قدر شاگرد شیخنا الاعظم انصاری موجود ہیں کہ جنہوں نے ہفتے میں ایک دفعہ باقاعدہ ان کے خاص اخلاقی اور عرفانی درس میں وہ شریک ہوا کرتے تھے اور ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ اور ہم عرض کر چکے گزشتہ گفتگو میں کہ انہی کو دیکھتے ہوئے ان کے شاگرد یعنی شیخ انصاری کی اقتداء کرتے ہوئے ان کے شاگرد ملا حسین قلی حمدانی بھی آیت اللہ ششتری کے محضر میں پہنچتے ہیں اور پھر ان سے وہ معنویت اور وہ سیر و سلوک اور وہ عرفانی تعلیمات کو ان سے اخذ کرتے ہیں۔ یہی آیت اللہ ششتری پھر آ کر انہی تعلیمات کو حوزہ علمیہ میں باقاعدہ آگے اپنے نسلوں تک اور شاگردوں تک منتقل کرتے ہیں، جن میں عرض ہوا کہ آیت اللہ سید احمد کربلائی، آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، آیت اللہ شیخ محمد بہاری حمدانی یا ملا کاظم خراسانی جو صاحب کفایہ کے عنوان سے مشہور ہے ہمارے حوزہ علمیہ میں۔ اور ہم کل شیخ انصاری کے بارے میں عرض کر چکے کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ شیخ انصاری کا صرف فقاہتی اور اصولی پہلو حوزہ علمیہ میں بیان کیا گیا، کبھی ان کی عرفانی دیدگاہ اور عرفانی نظریات کو کسی نے ان پر توجہ نہیں دی۔ اسی طرح ملا محمد کاظم خراسانی جو صاحب کفایہ ہیں، آخوند خراسانی کے عنوان سے مشہور ہیں، ان کی بھی فقط اصولی تعلیمات کو
لیا گیا، کبھی نہیں دیکھا اور کبھی نہیں بیان کیا گیا کہ آخوند خراسانی جو ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد تھے اور ان کے حضور جا کر سیر و سلوک اور عرفانی شیعی فقاہتی کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، وہ کیا تعلیمات تھیں؟ آیا اس سلسلے میں کبھی آخوند نے اپنے شاگردوں کو کچھ منتقل کیا یا نہیں منتقل کیا؟ اس بارے میں سکوت اختیار کیا گیا۔ یہ اس کے علاوہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں میں آپ دیکھ لیں، مرزا محمد حسین نعینی ایک بہت بڑے اصولی اور ایک بہت بڑے فقی ہمارے تشیع میں گزرے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں صرف فقاہتی اور اصولی پہلو کو جانتے ہیں، ان کے اخلاقی اور عرفانی پہلو کو آج تک کسی نے نہ بیان کیا ہے اور نہ ہی بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ایک کم لطفی ہے ہمارے حوزہائے علمیہ کی جانب سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے جلیل القدر شاگردوں کی تربیت کی ہے ملا حسین قلی حمدانی نے، اور پھر ان شاگردوں نے جو ہے وہ کربلا، نجف اشرف، قم اور دیگر بلاد اسلامی میں جا کر اسلام کی تعلیمات کو اور عرفان شیعی فقاہتی کو آگے منتقل کیا ہے اور آگے شاگردوں کی تربیت کی ہے، اور باقاعدہ ایک مکتب عرفانی عظیم وجود میں آیا کہ جس میں آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی اسی مکتب کے ایک شاگرد ہیں کہ جنہوں نے سید احمد کربلائی سے استفادہ کیا، اور پھر آگے ہزاروں شاگردوں کی آج تک علی قاضی طباطبائی کی سیرت و تعلیمات سے تربیت ہو رہی ہے، اور آگے شاگرد جو ہے نا وہ آگے تربیت ہو رہے ہیں، اور اسی عرفان شیعی فقاہتی سے آگے وہ سیر و سلوک کے مراحل کو حاصل کر رہے ہیں۔ بس آتے ہیں ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف، اور ان مقدماتی گفتگو کو ترک کرتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں کہ عرفان کہتے کسے ہیں، خلاصہ مطلب کہ عرفان کسے کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لغت کا سہارا لیں تو لغت میں عرفان کا مطلب ہے شناخت، پہچاننا، جاننا۔ فلاں شخص نے فلاں شخص کو پہچان لیا، اسے پہچان لیا یعنی اس کا عالم ہو گیا، اس کے بارے میں جان لیا، یہ ہے عرفان۔ اگر لغت میں اس چیز کو دیکھا جائے تو اسے عرفان کہا جاتا ہے، جبکہ علماء کی اصطلاح میں عرفان کسے کہا جاتا ہے؟ یہاں علماء کی اصطلاح کو بیان کرنے سے پہلے دو چیزیں آپ کی خدمت میں واضح کرتا چلوں۔ بس اوقات کہا جاتا ہے کہ اگر عرفان جاننا ہے تو علم کا مطلب بھی جاننا ہے، پہچاننا ہے، آگہی رکھنا ہے، معلومات رکھنا ہے۔ تو علم اور عرفان تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اس میں کوئی تفاوت نہیں پایا جاتا ہے، یعنی میں علم حاصل کر رہا ہوں یعنی میں عرفان حاصل کر رہا ہوں، میں عرفان حاصل کر رہا ہوں یعنی میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں تو ایک ہی چیزیں ہیں، اس میں کوئی فرق تو نہیں ہوا۔ نہیں، عرفان ایک دقیق تعبیر رکھتا ہے اس علم سے۔ علم کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم ایک سطحی قسم کا عرفان ہے، یعنی اگر ہم کسی شخص کا نام جانتے ہیں، کسی شخص کی ولدیت کے بارے میں جانتے ہیں، کسی شخص کے گھر کا ایڈریس جانتے ہیں، تو اس معلومات کو بھی عرفان کہا جائے گا، اس معلومات کو بھی علم کہا جائے گا، لیکن یہ علم اور یہ معلومات سطحی معلومات کہلائیں گی۔ اس کو آپ جتنا آگے وسیع بھی لیتے جائیں، اسی سطحی معلومات میں ہی وہ داخل ہوگا۔ لیکن جب آپ آتے ہیں عرفان میں، تو عرفان میں ہم صرف اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا ایڈریس نہیں جانتے ہیں، بلکہ اس کی خصوصیات کو بھی جانتے ہیں، اس کی عادات و اطوار کو بھی جانتے ہیں، اس کے کیریکٹر کو بھی جانتے ہیں، اس کے دوستوں کو بھی جانتے ہیں، اس کے رابطوں کو بھی جانتے ہیں، اس کے تعلقات کو بھی جانتے ہیں، اس کی نفسانی کیفیات کو بھی جانتے ہیں۔ اگر انسان اس قدر ڈیپ طور پر اور اس قدر گہرائی میں کسی شخص کے بارے میں معلومات اور آگہی رکھتا ہے یا آپ کی بقول علم رکھتا ہے، تو اس علم کو علم عرفان کہا جائے گا۔ تو پس عرفان اور علم میں ایک تفاوت اگر آسان الفاظ میں ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ علم سطحی معلومات کو کہتے ہیں، جبکہ عرفان گہری معلومات کو کہا جاتا ہے ایک شے کے بارے میں۔ اگر انسان خداوند متعال کی بارے میں، توحید کے بارے میں سطحی معلومات رکھے تو یہ شخص بھی عارف ہے، لیکن اس عارف کو سطحی عارف کہا جائے گا، یعنی ایسی معلومات ہیں اس کے پاس توحید کے بارے میں جو سطحی معلومات ہیں۔ لیکن اگر یہ خداوند متعال کے بارے میں وہ گہری معلومات رکھتا ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ان تمام خصائص کو وہ جانتا ہے، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ یہ شخص خداوند متعال کا عارف ہے۔ مزید اس
اصطلاح کو کھولتے ہوئے ہم بیان کرتے ہیں کہ علم عرفان کسے کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات میں یہی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا عرفان، کہ جسے سطحی معلومات سے اوپر کی معلومات کا یعنی گہری معلومات کا درجہ حاصل ہے، یہی گہری معلومات اسلامی تعلیمات میں باقاعدہ ایک اصطلاح کے طور پر ایک علم پر فٹ کر دی گئی اور اس علم کو علم عرفان کہا جانے لگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم کون سا علم ہے؟ ہر وہ علم جس میں خداوند متعال کی سطحی معلومات بیان نہ کی جائیں بلکہ ڈیپلی معلومات بیان کی جائیں، گہری معلومات بیان کی جائیں خداوند متعال کے بارے میں، اس علم کو علم عرفان کہا جاتا ہے۔ بس علم عرفان کا محور خداوند متعال کی ذات ہے۔ علم عرفان ادھر ادھر کی باتیں آپ کو نہیں کرے گا، وہ آپ سے خداوند متعال کے موضوع پر گفتگو کرے گا۔ بس علم عرفان ایک ایسا علم ہے کہ جس میں انسان کو خداوند متعال کی پہچان اور شناخت کروائی جاتی ہے۔ علم عرفان ایک ایسا علم ہے کہ جس میں انسان کو خداوند متعال کے اسماء اور خداوند متعال کی صفات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے اور اسے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی اسماء کون سے ہیں اور اس کی صفات کون سی ہیں، لیکن ابتدائی معلومات نہیں، سطحی معلومات نہیں، بلکہ گہری معلومات۔ یہ علم عرفان کا کام ہے۔ پھر علم عرفان کا ایک اور کام بھی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود تمام مخلوقات کا ان کے خالق سے کیا رابطہ ہے، اس رابطے کو منکشف کر کے بیان کرتا ہے کہ مخلوقات کا خالق کے ساتھ کیا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر علم عرفان کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات سے ہٹ کے اس اعظم مخلوق جو خداوند متعال کی مخلوقات کا ایک شاہکار ہے، اس انسان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ اس انسان کا خداوند متعال سے رابطہ کیسے قائم ہوگا۔ اور پھر علم عرفان یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس حقیقت کے مختلف مراتب کیا ہیں، یہ مراتب بھی علم عرفان ہمارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے۔ بس اگر میں خلاصہ کرنا چاہوں اپنی گفتگو کا تو اس خلاصے کو اس انداز میں بیان کر سکتا ہوں کہ علم عرفان ایک ایسا علم ہے جو انسان کو خداوند متعال تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور انسان کو اس سفر میں جو اس کا مخلوق سے خالق تک کا سفر ہے، جسے سفر اللہ کہا جائے، یہ سفر اللہ کی تعلیم عرفان انسان کو عطا کرتا ہے۔ بس ایسا علم جو انسان کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتائے اور انسان کو یہ تعلیم دے کہ تم اپنے خالق تک کیسے پہنچ سکتے ہو، اس علم کا نام علم عرفان ہے۔ بس علم عرفان ایک ایسا علم ہے جو خداوند متعال اور خداوند متعال کے عبد ذلیل خاضع انسان کو یہ آپس میں مرتبط کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ عبد اپنے خالق سے کیسے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اس علم کو جہاں بھی بیان کیا جاتا ہے اس علم کا نام علم عرفان ہے۔ اب یہ جو میں نے علم عرفان کی آپ کی خدمت میں وضاحت کی کہ علم عرفان کیا چیز ہے، علم عرفان ایک ایسا علم ہے کہ جس میں انسان کو خداوند متعال کی شناخت کروائی جاتی ہے، ایسا علم ہے جس میں خداوند متعال کے اسماء اور اس کی صفات کی گہری معلومات انسان کو دی جاتی ہیں، ایسا علم ہے جس میں تمام مخلوقات کا اور خالق کا رابطہ بیان کیا جاتا ہے، ایسا علم ہے جس میں انسان کی حقیقت اور اس کے مراتب کو بیان کیا جاتا ہے، ایسا علم ہے جس میں انسان کو خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھایا جاتا ہے، ایسا علم ہے کہ جس میں انسان اور اللہ کے درمیان جو سفر ہے، اس سفر کو طے کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور عبد اور خالق کے رابطے کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس تمام محور کو اور علم کو جو ڈیپلی معلومات فراہم کرتا ہے ان تمام مسائل کے بارے میں، اس علم کو علم عرفان کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اگر علم عرفان کو پہچان لیا تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر شریف علم ہے، کس قدر عظیم علم ہے، اور اس علم کو جاننا نہایت ضروری کیوں ہے؟ چونکہ انسان کی جو سیر و سلوک ہے اس کا دار و مدار اسی علم کے اوپر ہے۔ انسان کے موحد ہونے کا دار و مدار، انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار اسی علم کے اوپر ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے،
انسان یہ جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کر رہا ہے، یہ کیوں عمل کر رہا ہے؟ چونکہ انسان نے خالق تک پہنچنا ہے، لہٰذا انسان اس توحیدی معلومات کو حاصل کرے تاکہ اپنے اور اپنے خالق کے درمیان رابطے کو مضبوط قائم کر سکے۔ یہ ہماری مقدماتی گفتگو میں آج کا پہلا جو عنوان تھا، میں خلاصہ گفتگو کا آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ خلاصہ یہی ہے ہماری آج کی گفتگو کا کہ عرفان شیعی ایک جامع ترین مکتب عرفانی ہے جس کی شناخت ضروری ہے، اور وہ عرفان شیعی فقاہتی ہے جس کا آغاز آیت اللہ علی ششتری کی جانب سے نجف اشرف میں ہوا، اور پھر ان کے شاگردوں نے آگے اسے ترویج کیا۔ اور ہم کل کی گفتگو میں بیان کر چکے کہ علم عرفان حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ کوئی مغرب سے نہیں آیا، کوئی یہود و نصارہ سے نہیں آیا، کوئی ہنود سے نہیں آیا ہے، یہ سب منفی پروپیگنڈے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے علم عرفان کے موضوعات دیکھے کہ جو خداوند متعال کو جن میں محور قرار دیا گیا ہے، یہ تمام اور تمام خالص اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں علم عرفان کی اقسام بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، اور پھر مزید اس سے متعلق جو مسائل ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ اس گفتگو کو دلچسپی سے آج والی گفتگو کو سنیں تو کل والی گفتگو بھی آپ کے لیے مفید اور مثمر ثمر واقعہ ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔